وہ رات جب لاس اینجلس کا آسمان دھوؤں اور شعلوں سے رنگین ہو گیا، وہ محض قدرتی آفات نہیں تھی، یہ ایک ایسا سیاہ راز تھا جسے آگ نے بے نقاب کر دیا تھا، ایک پراسرار قوت جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ جب پہل پہل پہاڑوں کے دامن میں آگ لگی، کسی نے اسے معمولی سی چیز سمجھا، مگر جیسے جیسے رات گہری چھاتی گئی، ویسے ویسے آگ کی شدت اور اس کے پھیلاؤ میں ایک خوفناک تبدیلی آ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ آگ کہاں سے آئی تھی اور کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ آگ کا آغاز ایک معمولی سی چمک سے ہوا تھا، جیسے کسی نے چمکتے ہوئے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلا دی ہوئی۔ اگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی انسان کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہاڑوں کی تریخی میں اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، جیسے کوئی غمگین روحیں اپنی راہ گزر تلاش کر رہی ہوں۔ شعلے تیزی سے پھیلنے لگے اور دھواں ایک بھیانک بادل کی طرح شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ شہر کی روشنیوں میں چھپی سیاہی اس وقت صرف آگ کی جھرمٹ اور پراسرار سرگوشیوں میں ڈوب چکی تھی۔ جیسے جیسے آگ کی شدت بڑھتی گئی، ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ محض ایک قدرتی آفات نہ ہو، بلکہ کچھ اور ہو جو انسانوں کے قابو سے باہر ہو۔ ایک لمحے میں پہاڑوں کے دامن سے شہر کے قریب تک آتش فشانی لپکتے شعلے پھیل گئے۔ آگ کی یہ بے قابو طاقت ہر طرف چھا گئی، جیسے یہ کوئی جن یا شیطانی قوت ہو جو پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہو۔ گھروں کے دروازے، گاڑیاں اور درخت سب کچھ ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ لوگوں کی آوازیں، ان کی چیخیں، سب کچھ اس تیز دھوئیں اور شعلوں میں مدھم پڑ گئے۔ یہ صرف آگ نہیں تھی جو لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی، یہ ان شعلوں کی تیز لپٹوں میں ایک اور پراسرار بات چھپی تھی۔ واردات کو سنائی دینے والی سرگوشیاں۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے آگ کے بیچ میں سے غم نوازیاں سنی ہیں، جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد میں آہ بھرتا ہو۔ کچھ کا کہنا تھا کہ انہیں شعلوں کے بیچ سے پراسرار روشنیاں نظر آئیں، جیسے کوئی دیوتا یا جن آسمان سے زمین پر اتر رہا ہو۔ سیکورٹی میں جتنی تیز رفتاری سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ویسے ہی آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایک فائر فائٹر نے خود اپنی آنکھوں سے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب وہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پھر سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اور زیادہ پراسرار تھا۔ جب آگ کچھ دیر کے لیے کم ہوئی تو زمین کے نیچے سے ایک دھندلا سا چمکدار دھواں اٹھنا شروع ہوا، جیسے کوئی پراسرار دروازہ کھل رہا ہو۔ آگ کے شعلوں کی تیزی، ان پر پراسرار آوازیں اور چمکدار روشنیوں کا مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ قدرت کا پیغام تھا کہ ہم انسانوں نے جو بے احتیاطی کی ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کیا یہ آگ صرف ایک قدرتی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ شاید یہ ایک پراسرار قوت کا انتقام تھا جیسے انسانوں نے کبھی پہچانا نہیں تھا۔ لاس اینجلس کی یہ آگ صرف آگ نہیں تھی، یہ ایک پراسرار حقیقت تھی جس نے ایک شہر بلکہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے پیچھے کیا راز چھپے تھے؟ کیا یہ صرف قدرتی طاقت کا مظاہرہ تھا یا ایک اور سچائی تھی جو ہمیں کچھ بھی نہ معلوم ہوئی؟ آگ کی لپٹوں میں دفن ہوتی یہ سچائی شاید ہمیشہ کے لیے پراسرار رہ جائے، اور ہم صرف یہ جان پائیں گے کہ اس آتش فشانی کی شدت نے ہمیں بے بس کر دیا تھا۔ آگ تو بجھ جائے گی، لیکن اس کی کہانی، اس کے پراسرار اور وہ پراسرار آوازیں ہمیشہ کے لیے دلوں میں ایک خوفناک یاد پابند کر رہ جائیں گی۔ ہم نے امریکہ کی طاقت کو دیکھا، ان کے وسائل کو، اس کی فوج، قوت اور
جمہوری اتحادوں کو، جن کی داغ پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس طاقت کے باوجود یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی قدرت کے آگے بے بس ہو سکتا ہے۔ جنگلات کی آگ ہو، قدرتی آفات ہو یا کوئی اور چیلنج، امریکہ جیسے طاقتور ملک بھی اللہ کی تقدیر کے آگے بے بس ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بے مثال ہے۔ وہی ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان، دن اور رات، اور ہر مخلوق اور ہر ذرہ ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اللہ کی معیشت کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی بھی قوت اسے بدل نہیں سکتی۔ ہمیں امریکہ یا کسی اور کی طاقت کے آگے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانے چاہیے جو پورے جہان کا مالک ہے۔ صرف اللہ کی مدد ہی ہمیں حقیقی سکون اور کامیابی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیے محترم ناظرین، اللہ کے سوا کسی بھی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں۔ اس کے قبضے میں ہر چیز ہے اور اس کی رضا میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے اپنی حفاظت، رہنمائی اور کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کی سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک امریکہ اپنی بے پناہ طاقت اور وسائل کے لیے مشہور ہے۔ اس کے پاس دنیا کے ہر قسم کے وسائل موجود ہیں۔ اس کی سالانہ آمدنی کئی دنیا کے ٹریلین ڈالر تک پہنچتی ہے اور اس کی فوجی طاقت کی کوئی مثال نہیں۔ زمین پر تقریباً ہر جگہ، چاہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہو یا ایک بڑے شہر، امریکہ اپنے شہریوں کے لیے حفاظت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، امریکہ ان کے لیے اپنے وسائل اور طاقت کو بروئے کار لاتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنی سلامتی کو اولین ترجیح دی ہے، اور اس کی مثال ہمیں 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے جمہوری بمبوں میں ملتی ہے۔ یہ بم نہ صرف اس وقت کے جاپان کے لیے تباہی کا سبب بنے، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں اپنی سلامتی کو ہمیشہ بنانے کے لیے اپنے تمام تر طاقتیں استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن ان سب طاقتوں کے باوجود امریکہ بھی ایسی حقیقت سے بے بس ہے جسے وہ اپنے تمام مسائل کے باوجود قابو نہیں کر سکا۔ وہ حقیقت ہے قدرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری، جیسے کوئی طوفانی آگ جو کبھی بھی پھیل سکتی ہے۔ چاہے امریکہ کے پاس جتنا بھی سیکیورٹی سسٹم ہو، وہ اس چھوٹی سی قدرتی آفات کے سامنے بے بس ہے۔ قدرت کے بے قابو طاقت کبھی بھی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ جنگلات کی آگ ہو، زلزلہ ہو یا پھر کسی اور قدرتی آفت کا سامنا ہو۔ یہ سوال ہمیں اس حقیقت تک لے جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے باوجود انسان ہمیشہ قدرت کے آگے بے بس ہے۔ امریکہ اپنی طاقت کی بنیاد پر زمین کے کونے کونے میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ طاقت نہیں جو اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی مرضی اور تقدیر کے سامنے کوششیں بے سود ہے۔ اللہ کے پاس وہ طاقت ہے جو تمام دنیا اور کائنات پر حاکم ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جس کے سامنے تمام انسان، جنات اور مخلوقات بے بس ہے۔ اللہ کی طاقت بے مثال ہے، اور کوئی بھی انسان یا قوم اپنی طاقت سے اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔